اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے جیسا کہ شروع میں ہی بتایا کہ اس زمانے میں تعلیم بڑی ارزاں تھی، عام آدمی افورڈ کرتا. اب ہمارے یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ چلے گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اس میں یہ ہوا کہ لاکھوں میں تعلیم ہو گئی ہے اور پھر اکیڈمیاں کھل گئی ہیں. اب بچے جو ہیں ان کے پاس نہ کھیلنے کا وقت ہے، نہ موبائلوں کا وقت ہے، نہ کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کا. تو اتنا بہت بڑا جو فرق آ گیا ہے، اس گیپ کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ گیپ تو اس وقت بھی تھا، ایچیسن تھا، ہمارے ٹاٹ اسکول تھے، چوکیوں پہ بیٹھتے تھے یا بینچوں پہ بیٹھتے تھے. اس وقت بھی کیتھیڈرل، سینٹ وہ تھے لیکن بہت کم تعداد میں تھے، زیادہ تر سرکاری اسکول تھے. پھر یہ کہ معیار تو اس وقت بھی گر گیا تھا. مسلم ماڈل میں 80-100 بچہ ایک کلاس میں ٹھسا ہوا ہوتا تھا. ماسٹروں نے جو ہے نا اسٹیمپ بنائی ہوئی تھی، وہ سائن کرنے کی جو ہے نا کاپی کو اسٹیمپ پہ لگاتے تھے مانیٹرز کے ذریعے. معیار تو گر گیا تھا اس وقت بھی اور اس کا نقصان ہوا. اب میرے بچے خود ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں فیس زیادہ ہے. اچھا پڑھے بھی ہیں، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو لیکن ان کا معیار میرے سے بہتر ہے. یعنی جو میں نے تعلیم حاصل کی اس سے بہت بہتر ہے ان کا معیار. مجھے مشکلات ہوئی، میں نے بعد میں کیچ اپ کیا، خاص طور سے انگلش میں اور چیزوں میں، تو ان کو یہ مشکلات نہیں ہوں گی. مطلب میری بیٹی جو 7ویں جماعت میں ہے، اس نے گلوبل ہسٹری پڑھی ہے، ورلڈ وار 2 پڑھا ہے. ہم نے تو یعنی بی اے تک نہیں ہے. تو اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا معیار اچھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ اور بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کا جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ واقعی بہت اچھا ہے، ہم سے اچھا ہے. اور وہ میرا بیٹا جو اسکول میں پڑھتا تھا وہاں لیبارٹری تھی پراپر، اور وہ لیبارٹری سے وہ ایکسپوجر اس کا 5ویں جماعت میں ہو گیا جو ہمارا 10ویں جماعت تک نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہاں یہ ہے کہ مہنگی ہو گئی. میں جو کماتا ہوں اس کا بڑا حصہ میں سمجھتا ہوں وہ بچوں کی تعلیم میں چلا جاتا ہے، میرے پاس سیونگ بھی نہیں ہوتی. تو یہ اب ہمارے معاشرے کی ترجیح نہیں ہے. اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم تقریباً 1.5% جی ڈی پی کا حکومتیں صوبائی اور وفاقی ملا کے جو ہماری کل داخلی پیداوار ہے اس کا صرف 1.5%. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے بہت کم عمری میں عملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا. جی اور آپ کو بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، آپ نے ان سے بہت، اس کے بعد آپ نے مزید تعلیم جاری رکھی؟ جی بس یہ کیا. پھر یہ کہ احمد ندیم قاسمی صاحب سے بھی میرا رابطہ رہتا تھا. میں ان کے پاس جاتا تھا مجلس ترقی اردو میں. منصورہ جو ان کی بیٹی تھی، انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا انہیں، اور وہ ہمارے ساتھ سائنس بورڈ میں کام کرتا تھا اشفاق صاحب کے ساتھ. تو وہاں پہ وہ کچھ عرصہ وہ بھی کام کیا. تو ان سے میرا ایک اچھا تعلق ہو گیا، احترام کا رشتہ تھا، میں انہیں بہن کہتا تھا. پھر وہ مجھے میں فنون کے دفتر بھی جاتا تھا. قاسمی وہاں شاعر ادیب بہت ہوتے تھے. جی خالد صاحب انارکلی میں جو دفتر نہیں، یہ پہلے زمانے میں تھا، یہ جو میکلوڈ روڈ ہے. اچھا. تو وہاں ایک گھاٹی سی چڑھ کے تو ساتھ میں وہاں دفتر تھا. خالد صاحب ہوتے تھے اور بہت شاعر ہوتے تھے. ایک اختر جعفری صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں وہ ان سے. تو پھر میں نے فنون پڑھنا شروع کیا. وہاں میرے مضمون بھی چھپے کچھ، میں نے ترجمہ کیے. سپوٹنک آتا تھا ایک زمانے میں رشیا سے، میں وہ بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا. آپ کو یاد ہے نا اس زمانے میں بہت سینسر تھا، بہت سختی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. لیکن ایک اخبار تھا جس میں بڑی 2 چیزیں بڑی یعنی جس میں کھلم کھلا چیزیں چھپتی تھیں. ایک تو ماہانہ ہیرلڈ ہوتا تھا جو ڈان والوں کا تھا انگلش میں. تو انگلش والوں کو تھوڑی سی انہوں نے آزادی دے رکھی تھی. اور ایک اسٹار اخبار آتا تھا جمعرات کے روز، وہ بھی ڈان کا ویکلی تھا. اور اس میں نا مختلف لوگوں کے کالم ہوتے تھے، جیسے احمد بشیر جو ایک سوشلسٹ تھے ان کے کالم تھے، حسین نقی صاحب کا کالم. وہ نام بدل بدل کے لوگ لکھتے تھے اس میں کیونکہ ان پہ پابندی تھی. یعنی وہ جو مزاحمتی عمل تھا وہ بڑا اس زمانے میں ہم بڑے شوق سے جا کے نا ٹولنٹن مارکیٹ انارکلی کے کونے پہ دکانیں ہوتی تھیں، وہاں سے ہم وہ لیا کرتے تھے. تو بہرحال جو کتابوں کی دکانیں تھیں نا ان کی بڑی رونق تھی. ادھر فیروز سنس تھا اور سڑک کراس کر کے لائن آرٹ پریس کی دکان ہوتی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا پینوراما والی لین میں پیراماؤنٹ والے بھی ایک ہاپسن اور وہ چینیز ریسٹورنٹ تھا. کلاسک تھا اس پہ، وہاں کلاسک پہ امیر صاحب کا، سید امیر صاحب کا.
اور اس زمانے میں اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا 10-15% رعایت بھی مل جاتی تھی۔ لاہور میں جو بک سٹورز والے ہیں نا یہ عموماً رعایت دے دیتے ہیں۔ نہیں، اور جو پرانی کتابیں تھیں اس میں بھی ہجوم ہوتا تھا بچوں کا۔ انارکلی کا جو وہ نا وہاں پہ شاعر بھی تھے مقبول صاحب، ہاں مقبول صاحب، تو میں ان سے پھر میں نے پاک ٹی ہاؤس جانا شروع کر دیا۔ اچھا، پاک ٹی ہاؤس میں شہرت بخاری، انصار حسین، زاہد ڈار، پھر ہمارے سلیم شاہد ایک بڑے اچھے شاعر تھے وہاں پہ، جاوید شاہین بہت اچھے شاعر تھے، میرے ایک دوست حفیظ ظفر بچوں کے شاعر تھے، پھر وہاں پر صحافی بھی آتے تھے، اسلم ملک صاحب آتے تھے، میرے بڑے اچھے دوست بن گئے، وہی مجھے صحافت میں کھینچ لائے۔ انہوں نے کہا تم امروز میں نا یہ وہ مجھے رائٹرز اور AFP کے فیچرز دے دیا کرتے تھے کہ ترجمہ کر کے لاؤ۔ اچھا،